سورۃ الانعام کی آیت نمبر 151۔ الحمدللہ وکفی السلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل و خاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے فرمائیے آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم میں تمہیں پڑھ کے سناؤں کیا چیز حرام قرار دی تمہارے رب نے تمہارے لیے اللہ تشرکو بہ شیئا سب سے پہلے یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نحن نرزقکم وإیاہم ہم ہی ہیں رزق دینے والے تمہیں بھی اور ان کو بھی ولا تقربوا الفواحش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ ما ظہر منہا وما بطن ان میں جو ظاہر ہوں یا جو پوشیدہ ہوں ولا تقتلوا النفس اور کسی جان کو بھی قتل مت کرو التی حرم اللہ جس کو اللہ نے محترم قرار دیا الا بالحق سوائے حق کے ذالکم وصاکم بھی یہ وہ وصیت ہے جو وہ تمہیں کرتا ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو اس سے پہلے تقریباً 3 رکوع میں اللہ رب العالمین نے عرب کے معاشرے میں خود ساختہ پابندیاں فرسودہ نظام اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حرام حلال قرار دینا یہ بھی ایک شرک کی صورت ہے اس کی مذمت بیان کی ہمارا ایمان ہے یقین ہے اور ایک مسلمان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے جس طرح اللہ کی وحدانیت ماننا ضروری ہے اسی طرح یہ بات ماننا بھی ضروری ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے دنیا کے سارے نظام سارے ذہن ساری سوچیں عقلیں وہ مات ہیں سب سے بلند و بالا نظام اللہ کا نظام ہے اس وقت میں دور جاہلیت میں وہ اپنی خود ساختہ رسموں کو اللہ کے احکامات کے مقابلے میں لاتے تھے آج ہم نے بھی بہت ساری فرسودہ خود ساختہ رسمیں بھی بنائی ہوئی قانون بھی بنائے ہوئے
اور ان کو قانون شریعت کے مقابلے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ جو اللہ کا حکم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھے تسلیم ہے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی تردید کے بعد اب ان 3 آیات میں اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں بیان کی جو خود اللہ کی طرف سے حرام قرار دی گئی ہیں، اور عرب والے عمومی طور پہ ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ اللہ کی نہیں ماننی، اپنی مرضی پہ چلنا ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو تو وہ پابندی نہیں کرتے، اس سے بچتے نہیں تھے، لیکن خود بنائی ہوئی، خود گھڑی ہوئی چیزوں کو بہت پابندی سے کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں اسی طرح کی چیزیں چل پڑی، رسم و رواجوں کو پورا کرنا ہم اللہ کے حکم سے بھی بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ شریعت کا جو تقاضا ہے اس سے بھی بڑا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسم پوری ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ تو یہ 3 آیات بڑی اہم آیتیں ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت بڑے اسلام کے خدمت گزار بنے۔ وہ فرماتے کہ یہ جو 3 آیتیں ہیں اس میں 10 حکم ہیں، 9 چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، اور آخر میں 10واں حکم یہ دیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وہ فرماتے ہیں کہ تورات کو اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد شروع ہی ان 10 احکامات سے کیا۔ یہی 10 احکامات تورات میں اسی طرح بیان ہوئے جو یہاں اللہ پاک نے ان 3 آیات میں بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے ان کا فرمان نقل کیا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو پڑھوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پڑھوں، اور وصیت بھی ایسی جس پر مہر بھی لگی ہو، وہ وصیت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ان 3 آیات کو پڑھ لے۔ یہ 3 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اور حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے ان 3 آیتوں پر بیعت کرے؟ یعنی ان 3 آیات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ کام تم نے جو منع ہے وہ نہیں کرنے، جو کرنے کے کام ہیں وہ کرنے ہیں، اس پہ آؤ میرے ساتھ بیعت کرو۔ یہ بڑی اہم 3 آیتیں ہیں، یہ 10 حکم بڑے اہم حکم ہیں۔ ہم بھی ان کو سنیں اور یہ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ سن کر اپنی زندگی میں لائیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سے ہوں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی کمی ہو تو اس کو ہم دور کریں اور پھر دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا آغاز اس طرح کیا، فرمائے قل، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، تعالو، آؤ۔ تعال کا لفظ عربی زبان میں آنے کے لیے، کسی کو بلانے کے لیے، آؤ، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس میں لغوی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ تعال وہ شخص کہے گا جو خود بلندی پہ کھڑا ہوگا، اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر نیچے والوں کو کہے گا کہ آؤ،
اس کو کہتے ہیں تعال۔ گویا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ لفظ فرمائیں گے تعالو تو اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں ان پہ عمل کرو گے تو اللہ تمہیں عروج اور بلندیاں نصیب فرمائے گا۔ چنانچہ یہ جو 10 احکامات ہیں، آج بھی اگر کوئی شخص ان پہ عمل پیرا ہو جائے اللہ اس کو دنیا آخرت میں عزت نصیب فرمائے گا۔ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اتلو ما حرم ربکم، میں تلاوت کر کے دکھاؤں، سناؤں، اور میں تمہیں اللہ کے احکامات پہنچاؤں، کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں تم پر۔ اور یہاں بھی اللہ کی صفت رب بیان ہوئی، تمہارے رب نے، پالنے والے نے۔ میرے عزیز دوستو اسی لفظ پہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ جو پالنے والا ہوتا ہے وہ مزاج کو بہتر سمجھتا ہے۔ ماں بچے کو پالتی ہے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بچے کو کون سی چیز موافق ہے، کون سی چیز موافق نہیں۔ کوئی دوسرا ایسی چیز دینے لگے جو موافق نہیں تو ماں روک دیتی ہے، یہ میرے بیٹے کو نہ دو، یہ اس کو ٹھیک نہیں ہے۔ تو رب جو ماں سے بھی زیادہ ہماری مزاج کو، ہماری طبیعتوں کو جاننے والا، ہمیں پالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ وہ تمہیں حکم دے رہا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ وہ سب سے پہلی چیز اللہ تشرکو بہ شیئا، تم اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یا میرے عزیز دوستو الفاظ کے زور پہ ذرا غور کریں، شیئا عموم ہے، کوئی چیز، صرف بندہ نہیں فرمایا، انسان نہیں فرمایا، کوئی جن فرشتہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کوئی چیز اس لائق ہی نہیں کہ اللہ کی ساجی اور شریک بن سکے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی نشان۔ اب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹے کا درجہ دیا، معبود کا درجہ دیا، پھر ایک نشان بنا لیا، صلیب کا نشان۔ اب اس نشان کو اہمیت دے کر اللہ کا شریک بناتے۔ اب مسلمان کہیں کہ ہم پیچھے نہ رہیں، لہذا ہم نے حضرت علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ صراحتاً تو بیٹے کا درجہ نہیں دیا، بڑھاتے بڑھاتے الوہیت کے مقام پہ پہنچایا اور ایک پنجے کا نشان بنا لیا کہ اس کی عبادت کریں گے۔ وہ کافر ہو گئے اور ہم مومن بن گئے۔ کسی بھی نشان کو، کسی بھی چیز کو، کسی بھی شخص کو یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارا مسئلہ حل ہوگا، اس سے بڑا شرک کوئی نہیں۔ اور یہ صرف وہی نہیں کہ بس بتوں کی پوجا ہو وہی شرک ہے۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کاروبار سے پلتا ہوں، فلانی شخصیت میری جو ہے وہ پالنے والی ہے، اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا، اور پھر اس کے سامنے یہ جھکتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جیسے آج ہمارے حکمرانوں نے امریکہ کو خدا بنایا ہوا ہے، اب ان کے سامنے جھک رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، سارے پیچھے وہ آگے۔ اس سے بڑا شرک اور کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے پہلا حکم یہ دیا کہ خبردار اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اب عرب کے لوگ ایسے تھے کہ اپنی خود ساختہ پابندیوں کو تو بڑا وہ پابندی کرتے اور اس سے بچتے، اور جو چیز اللہ نے حرام قرار دی ہے شرک، اس میں وہ گردن تک ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے پہلا حکم اللہ پاک نے یہ دیا کہ تم شرک مت کرو، اور دوسرا حکم ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی والدین کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ حرام کاموں کا ذکر ہو رہا ہے تو والدین کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ پاک نے اپنے حق کے بعد دوسرا حق والدین کا ذکر کیا۔
سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، طے کر دیا، عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، یعنی اپنے حق کے ساتھ ہی والدین کا حق۔ تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تنگ کرنا انتہائی سنگین جرم ہے۔ اس سے اس قدر ہمیں منع کیا گیا کہ فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، والدین کو اف بھی مت کہو۔ حضرت علی مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے اف سے چھوٹا کلمہ بھی کوئی والدین کو ستانے والا ہوتا تو اللہ پاک اس سے بھی منع کر دیتے، یعنی تمہارے کسی رویے سے، اشارے سے بھی والدین کو اذیت اور تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یہ سخت حرام اور سنگین جرم ہے۔ علماء نے لکھا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جن کی سزا اللہ پاک مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جو بچہ والدین کو ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، اذیتیں دیتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں ہی اس کی سزا ضرور دیتے ہیں۔ حضرت مولانا دین پوری رحمت اللہ علیہ نے، مولانا عبد الشکور دین پوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ ایک سفر میں جاتے ہوئے سڑک کنارے مجھے ایک بندہ ملا جس کا جسم زخموں سے بھرا ہوا اور زخموں میں کیڑے پڑے ہوئے، اور کوئی اس کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے ہمدردی کے لیے جا کے پوچھا حال احوال، تو وہ رو پڑا اور کہنے لگا میں وہ شخص ہوں جو ماں کو کتی کہہ کے بلایا کرتا تھا، آج مجھے اس کی سزا دنیا کے اندر ملی ہوئی۔ اس لیے والدین کو ستانا اور تنگ کرنا بڑا سنگین جرم۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی، تنگ دستی کے ڈر سے ہرگز قتل مت کرو۔ عرب کے معاشرے میں اولاد کو تین طرح سے قتل کیا جاتا، ایک تو اس لیے بچے زیادہ ہوں گے تو خرچہ کون اٹھائے گا، ویسے آج کل ہمارے یہاں یہ کفریہ، شرکیہ اور جاہلیت کا نعرہ چلتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، کم بچے خوشحال گھرانہ۔ پاگل اور جاہل انسان ہے جو اس قسم کے نعرے وہ دنیا کے اندر پیدا کرتے۔ شریعت نے یہ بتایا کہ ہر بچہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے بچے اتنا گھرانہ خوشحال ہوگا، جتنے زیادہ ہوں گے اتنی خوشحالی آئے گی۔ یہ اللہ کے ساتھ ٹکراتے ہیں، فطرت سے ٹکراتے ہیں، قدرت کے نظام سے ٹکراتے ہیں، اور بالکل دور جاہلیت کے لوگ ہیں یہ لوگ۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، رزق دینے والے تمہیں بھی ہم ہیں، ان کو بھی ہم دیں گے۔ سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اولاد کو آر اور خود ساختہ شرم کی وجہ سے بچیوں کو قتل کر دیتے۔ بچی پیدا ہوگی، کل کو ہمارا کوئی داماد بنے گا، اس کے سامنے ہمیں جھکنا پڑے گا، اس لیے بچی کو زندہ ہی دفن کر دو۔ کس قدر سنگین اور گھنونے اور فرسودہ خیالات تھے۔ اسلام نے عورت کو تحفظ دیا، اسلام نے بیٹی کو تحفظ دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی پیدائش، پرورش، اس کو پالنے، اس کی ضرورتیں پورا کرنے پہ اتنی بڑی نعمت کا اعلان کیا کہ ایسا شخص جنت میں میرا ساتھی ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا ایسے شخص۔ اور تیسرا، اولاد کو اس لیے قتل کرتے کہ بتوں کے نام پر بھیٹ چڑھا دیا کرتے تھے، یہ بیٹا میں نے بتوں کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تینوں خیالات فرسودہ جاہلیت کے خیالات ہیں۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کی تربیت کر کے انسان اپنے لیے بہترین صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کے جا سکتا ہے۔
اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک اور صالح بنائے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ جس طرح اولاد کا جان اور اس کی جان لے لینا، اس کو قتل کر دینا، یہ سنگین جرم ہے، اسی طرح مفلسی کے ڈر سے اولاد کو دین کی تعلیم سے دور رکھنا یہ اولاد کا روحانی قتل ہے۔ اس طرح جانی قتل گناہ ہے، اسی طرح روحانی قتل بھی گناہ ہے۔ آج ہم سوچیں ہماری اولادوں کو پتہ ہی نہیں اسلام کا نظریہ کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ختم نبوت کے متعلق کیا عقیدہ ہے، صحابہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، آخرت کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں ہم اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گے تو ہم مجرم ہوں گے، ہم ان کے روحانی قتل کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کو آج لوگ کیا کہتے ہیں، جی یہ مدرسے میں ڈالیں گے تو کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کیا، اور کیا اس کا بنے گا، کوئی مستقبل نہیں، تو گویا مفلسی کے ڈر سے ان کو یہود و نصارہ کی تعلیم کے حوالے کر دیتے ہیں جہاں پتہ ہی نہیں نظریہ کیا ہے۔ اور پڑھائی کس لیے کہ نوکری کے لیے، جس تعلیم کا مقصد ہی نوکری ہو، بتاؤ اس آدمی کے دل میں آزادی کہاں سے آئے گی، وہ تو نوکر ہی بنے گا ساری زندگی کے۔ اللہ ہمیں اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، فلاسفر بنائیں، وکیل بنائیں، سب کچھ پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے یہ کہ اپنا اسلام کا نظریہ تو سکھائے، دین تو سکھائے، اس کو پتا تو ہو میرا اللہ کیا کہتا ہے، میرے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تعلیمات دیتے ہیں۔ اپنا نظریہ نہ دینا اولاد کو، یہ بھی اولاد کا روحانی قتل ہے۔ اللہ ہمیں اس قتل سے بھی محفوظ رکھے۔ یہ تین چیزیں آج بیان ہوئی، باقی انشاءاللہ اگلی فرصت میں بیان ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة